الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم درود شریف محمد درود شریف پڑھنا محمد اللہ حضرات محترم، یہ ادارہ جامعہ احسن المعارف آپ کا اپنا ادارہ ہے جس کے ماشاءاللہ بہت بڑے خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بانیان جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی و کامیابی نصیب فرمائے۔ خطیب ذیشان حضرت مولانا بہادر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، انہی کا ہی بیان ہوگا، اور میں نے قادری صاحب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلو میں نے کہا ملاقات ہی ہو جائے۔ الحمدللہ مجھے اس وقت 48 سال ہو گئے جو کفر کی سرزمین جس کو ربوہ کہتے تھے اب اس کا نام چناب نگر ہے، ابتدائی عمر کے اندر یہاں سے ہی اپنے چچا جی رحمت اللہ علیہ اور استاد جی حضرت حافظ جان محمد صاحب دامت برکاتہم اور دیگر جگہ سے کچھ نہ کچھ علماء سے سیکھا، ان کے جوتے سیدھے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ ہمارے جیسے طالب علم بیکار کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول کیا۔ قادیانی ایک بہت بڑا عالمی فتنہ ہے جو ختم نبوت کے غدار ہیں اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی ملعون کے پیروکار ہیں، اور وہ پوری دنیا کا قادیانیوں کا کفر کا گڑھ وہ ربوہ چناب نگر ہے۔ اس شہر کو قادیانی نعوذ باللہ مدینہ منورہ کا درجہ دیتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے مقابلے پر انہوں نے اپنی عبادت گاہ کا نام بھی اقصیٰ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانیوں کو نعوذ باللہ خاتم النبیین مانتے ہیں۔ مرزا ملعون کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہتے ہیں، اس ملعون کا کلمہ پڑھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے مقابلے پر اپنے جھوٹے خلفاء کو وہی نام دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ایک بہت بڑا کفر ہے، دجل ہے، جو پوری دنیا کے اندر قادیانی اسلام اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں کفر اور ارتداد اور گمراہی کو پھیلا رہے ہیں۔ قادیانی جرمنی سے، آسٹریلیا سے MTV چینل کے ذریعے عربی لباس پہن کر دنیا کی ہر زبان کے اندر جھوٹے مذہب کا پرچار کر کے پوری دنیا کے اندر کفر اور ارتداد کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے تمام اہم عہدوں کے اوپر بھی اس وقت بھی قادیانی ہیں۔ پاکستان کا وجود جب مارز وجود میں آیا، قیام پاکستان کا عمل مکمل ہوا، تو اس وقت جو حکومت بنی اس کے اندر قادیانیوں کا سر ظفر اللہ خان یہ سب سے پہلا وزیر خارجہ بنا، جس نے پوری دنیا کے اندر وہاں جا کر قادیانیوں کے دفاتر قائم کرائے، ان کی عبادت گاہیں بنوائیں، وہاں اپنے پادری مبلغ مربی وہاں تعینات کرائے اور وہاں بھی کفر کو پھیلایا۔ اسی طرح حرمین شریفین کے اندر بھی انہوں نے اسی لبادہ کو اوڑھتے ہوئے وہاں بھی اپنے جراثیم وغیرہ پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو جب میں جناب نگر میں گیا ربوہ میں، تو اس وقت
بھی یہی پوزیشن تھی، مگر الحمدللہ ہمارے تھوڑی سی کوشش تھی، ایک بڑی عجیب و غریب حکمت تھی، اس کے ذریعے سے مجھے پتہ چل جاتا تھا، ان کے دستاویزی چیزیں مل جاتی تھیں جو میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کرتا تھا، اور وہ سب بھی رابطہ عالم اسلامی کے ممبر تھے، میں ان کو دیتا اس انداز سے کے ساتھ خفیہ طریقے سے ہم بھی وہاں سے قادیانیوں کو سعودی عرب سے نکلواتے تھے، یہ کوشش تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ قادیانی ہر جگہ پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں کفر اور ارتداد پھیلا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی بھی ہے، ہم یہ جلسے بھی کرتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، مدارس کا نظام بھی چل رہا ہے، جماعتوں کا بھی ہے، مگر آپ حضرات جو ہے اس طرف بھی توجہ فرمائیں کہ قادیانی کتنا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سوچیں، غور کریں۔ قادیانیوں کے ہر مرد اور ہر عورت کو یہ حکم ہے کہ ہر مہینے مرد ایک مسلمان کو مرتد بنائے، اور ایک قادیانیوں کے لیے ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، جس شعبے کے اندر بھی ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے، عورتوں کے اندر بھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس عنوان پر بھی محنت کر رہے ہیں، اور اسی طرح جناب نگر سے میں ایک رسالہ ماہنامہ صدائے ختم نبوت کے نام سے شائع کرتا ہوں، خوبصورت میگزین ہے جو الحمدللہ انٹرنیٹ فیس بک کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان پڑھتے ہیں، قادیانی بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے سینکڑوں قادیانیوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے ایمان بچنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ہمارے چچا جی رحمت اللہ علیہ فاضل دیوبند سے حضرت مولانا محمد احسن صاحب نور اللہ مرکزہ، ان سے ہم نے یہ فیض حاصل کیا، یہ سیکھا کہ ان کی دعائیں ہیں، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں، کہ کہاں سے ایک حافظ والا کی بستی سے میں وہاں گیا، آج الحمدللہ ہم کفر سے نہیں ڈرتے بلکہ کفر ہم سے ڈرتا ہے۔ اونچی آواز نال ذرا یہ دے تسی بولے بھالے کوئی نہیں، تسی اونچی آواز نال ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، مجھے بڑے بڑے اکابر کی سرپرستی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ سمیت حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید، ان جیسے بڑے بڑے اکابر کی جوتے سیدھے کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اس عنوان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے کام لیا، یہ حافظ والا کہ ہمارے اس مدرسے کا فیض ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور متعدد بار بحمدہ تعالیٰ حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے، ان کی خصوصی شفقت سے مجھے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت ملی، ائمہ حرمین سے ملاقاتیں، رابطے، کہاں ہماری اوقات، کہاں یہ میرے اللہ کا فضل و کرم تھا۔ اسی طرح بر اعظم افریقہ جو دنیا کا جنوب کی طرف سے آخری ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس حافظ والا کی بستی کے اس ادارہ اور اپنے چچا جی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے الحمدللہ بر اعظم افریقہ کے سالانہ دورہ بھی ہوتا ہے۔ وہاں قادیانی ایک عرصہ تک چینیور کے ساتھ جو جناب نگر ہے، وہاں ان کالے کرسچن اور کینیا، زمبابوے وغیرہ کے ممالک سے ان سادہ لو کالے، کٹر کالے اور جناب حبشی ان کو وہاں لے آتے تھے، ان کو مبلغ اپنا مربی بناتے تھے، اور وہاں وہ ان کالے کرسچن انگریزوں کے ساتھ پاس جا کر وہ اپنے جھوٹے مذہب قادیانیت کی تبلیغ کرتے۔ الحمدللہ پھر مولانا چنیوٹی نے کوشش کی، وہاں سے انہی کالوں اور موروں کو بلایا، اور یہ مربی مبلغ بن کر وہاں ان سے ٹکراتے تھے۔ تو الحمدللہ وہاں بھی جا کر
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑے بڑے اکابر کے ساتھ وہاں گئے، حضرت کے ساتھ میں اعتکاف بھی وہاں بیٹھتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس ادارے کا یہ فیض ہے، سب کہتے تو سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے اکابر کی صحبت بھی عطا فرمائی، اور بیرون ممالک کے اسفار بھی اپنے اکابر کی دعاؤں سے ہوئے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اور اس کے لیے آپ حضرات کا تعاون پہلے بھی ہوتا ہے، اب بھی آپ حضرات کی توجہ ہونی چاہیے۔ ہر قادیانی اپنی ماہانہ آمدن کا 10واں حصہ، کتنا حصہ؟ 10واں حصہ ہر مہینے ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک اعلیٰ کلیدی عہدے پر بیٹھنے والا قادیانی بھی اپنی جماعت کو اس کے تناسب سے ہر مہینے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ سالانہ دیکھیں، اس کے اوپر اخراجات بھی ہوتے ہیں، علماء کرام کے اخراجات ہیں، مہمان نوازی ہے، اشتہارات ہیں، اور جناب میڈیا کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اخراجات۔ تو یہ آپ وقت کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کے تعاون سے یہ مدارس چلتے رہیں، دین کی شمع روشن ہوتی رہے، اور یہاں سے چلنے نکلنے والے علماء بن کر یہ قادیانیت سے ٹکرائیں، یا رافضیت کے خلاف جناب لیکچر دیں، اور مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ کرنے میں کردار ادا کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والدین کے لیے بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بھی آپ حضرات سے التماس ہے، گزارش ہے، چونکہ حضرت والا تشریف لائے ہیں، طبیعت بھی میری ڈھیلی ہے سفر کی، اور گردے میں درد ہے کافی دنوں سے، پتھری وغیرہ بھی ہے، لیکن اسفار بھی ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی توفیق اور توکل اللہ چل رہے ہیں، اللہ کی نصرت اور مدد شامل ہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جتنا آپ یہ مجھے کہنے سے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، آپ کو تعاون کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ تو سب ساتھی جو ہے، میں بھی اس کی ابتدا کرتا ہوں 1000 روپے سے، آپ بھی ماشاءاللہ جلدی جلدی لے کر آئیں۔